الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم شفیق نعمت اللہ خان صاحب، سابق صدر الخدمت فاؤنڈیشن و ناظم کراچی سابق، انتہائی قابل احترام، انہوں نے بہت ایمرجنسی میں ہماری دعوت کو قبول کیا، انتہائی مشکور ہیں ہم۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کے صدر خدمت فاؤنڈیشن پاکستان، جو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ محترم جناب عبداللہ صاحب، ڈائریکٹر ڈالر انک، اور انتہائی محترم جن کو ہم نے بہت تنگ کیا اس منصوبے، اس پروجیکٹ کی تیاری، اس کے آرکیٹیکٹ، اس کی ڈیزائن کے لیے، منصور زمان صاحب، دیگر مہمانان گرامی، بہت اہم ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے۔ الخدمت اسپتال اورنگ ٹاؤن کا مختصر سا تعارف رکھوں گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کوئی 15 سال پہلے ہم نے اسی حدود کے اندر یہ جو کچی میرے دائیں جانب عمارتیں، ان میں سے چھوٹے سے کمرے میں آغاز کیا تھا، جو مشکل 10x12 کا کمرہ تھا۔ اس میں ہم جنرل او پی ڈی چلاتے تھے اور ہفتے میں 2-3 دن ہم آئی کلینک چلاتے تھے۔ تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ ہاسپٹل بنے گا، ہاسپٹل تعمیر ہوگا، اور پھر یہ آج کام کرتے کرتے ہمارے کارکنان، ہمارے نظم کی اشرف اعوان صاحب سے لے کے اسحاق خان صاحب کا جتنے عمرہ آئے اس لیے کے اندر، انہوں نے خصوصی توجہ رکھی، اور آج الحمدللہ ہم نے اس کا پہلے ایک فیس تعمیر کیا، اس میں گائنی وارڈ بنایا، اس کے بعد سیکنڈ فیس تیار کیا، اس میں ہم نے باقاعدہ گائنی کی کا سیزر اور آئی او پی ڈی کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی سرجری بھی شروع کری، ڈینٹل کا شعبہ قائم کیا، ایک جدید لیب یہاں پہ قائم کری۔ ان سب کی پشت پر الحمدللہ ہمارے والائے نعمت اللہ خان صاحب، کراچی کا نل، مرکز کا نل، ان کی حوصلہ افزائی شامل رام رہی۔ تو ہمارے قدم آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے، جستجو رہی، امیدیں رہی، اور آج اس کے برابر میں جو خالی ٹکڑا اس وقت لان ہے، اس پر ہم فیس 3 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ منصوبہ بنانے کی، اس کے تعمیر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس پورے علاقے میں یہ اورنگ ٹاؤن کا جو ہاسپٹل ہے، یہ پورے اورنگ ٹاؤن کو کور کرتا ہے، پورے سائٹ ٹاؤن کو کور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ کے لوگوں کو، جو کہ مریض یہاں الحمدللہ پورے پاکستان سے آتے ہیں، پورے کراچی سے آتے ہیں، اور پورے پاکستان سے بھی آتے ہیں۔ سندھ کے لوگ بالخصوص ہمارے یہاں آئی کے حوالے سے عموماً ہمارا نظم بیچتا ہے، ہمارے لوگ بھی بیچتے ہیں۔ اس اسپتال کی بہت تھوڑی ہم نے فیس رکھی ہوئی ہے، وہ فیس جو بھی رکھی ہوئی ہے اس میں پروفٹ اور مارجن بہت معمولی سا ہے، لیکن وہ بھی ڈسکاؤنٹ کی نظر ہو جاتا ہے، اور اس ڈسکاؤنٹ کو، اس خسارے کو ہم جہاں کنسلٹنٹ فیس 100 روپے ہو، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ہسپتال کا شیئر ہوتا ہے، اور وہ شیئر بھی ڈسکاؤنٹ میں چلا جائے تو پورے عملے کو، اخراجات کو پورا کرنا قدر دشوار ہوتا ہے۔ لیکن یہ کراچی ہے، یہاں صاحب خیر ہے، اہل ثروت ہے، الحمدللہ ہم کو اس کو حساب سے ہی ڈونیشن ملتا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے اگر رکھوں کہ 10 سال کے اندر ہی 2003 میں جو ہمارے پاس سال بھر میں مریض آئے تھے وہ 80,906 مریض تھے،
اور سن 2011 میں جو پیشنٹ آئے وہ 1,73,870 ہے۔ اس وقت یہاں پر جو پیشنٹ کا ٹرن اور روزانہ کا آ رہے ہیں وہ کچھ 550 جو روزانہ پیشنٹ آ رہے ہیں۔ صبح اس ہاسپٹل میں اگر میں آپ کو دعوت دوں گا اور لوگ زیادہ تر آتے بھی ہوں گے کہ وہ اگر چند منٹ کے لیے آ جائے تو یہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی۔ دوسری ایک خاص بات اس اسپتال کی یہ ہے، اور جو الحمدللہ جہاں اسلامی اشعار ہے کہ ہم اس معاملے میں پابند بھی کرتے ہیں پردے کی، کہ جب سے ہم نے اس ہاسپٹل کا آغاز کیا ہے گائنی کے شعبے میں ہمارے ہاں مرد الاؤ نہیں ہے۔ پیشنٹ جب اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ ہمارے ڈسپوزل پر ہوتی ہے، وہ پورا خواتین کا پینل ہے، پورا پیرامیڈیکل سٹاف، سیزر کرنے والی، اوپر کمرہ، اس کے بعد ڈسچارج ہونے تک وہ فیمیل مرد وہاں نہیں جا سکتا۔ کچھ لوگوں کو یہ بات شاید عجیب سی لگتی ہے، لیکن ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور باعث فخر بات ہے، اور اس بنیاد کے اوپر الحمدللہ روز رجوع ہوتا ہے اور تمام مکتب فکر کے لوگ یہاں آتے ہیں، خوشی سے اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو تنہائی کا شکار نہیں ہونے دیتے۔ صبح بہت بڑا رش کی وجہ سے شدت سے اس بات کی ضرورت ہو رہی تھی کہ اب ضرورت ہے پھر یہ کہ اس پورے اورنگ ٹاؤن کو جو جانتے ہیں یہاں پر ایک اسپتال ہے سرکاری اور قطر اسپتال کے نام سے، اور سرکاری اسپتالوں کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ اس اسپتال کا حال ہے۔ دوسری یہ لسانی بنیاد پر کراچی تقسیم ہو چکا ہے تو یہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر ایسے لوگ ہیں جہاں پورے کراچی میں جن کا ہولڈ ہے، جو اپنی منوپلی چلاتے ہیں، انہوں نے اس اسپتال پر بھی قائم رکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ اسپتال واحد اسپتال ہے جو تمام مکاتب فکر کی تمام جو زبانیں بولنے والے ہیں اس میں بلا خوف و خطر آتے ہیں، اور ان کو وہی ریسپیکٹ دی جاتی ہے، اسی توجہ کے ساتھ عنایت کیا جاتا ہے جو ہمارا شخص ہے۔ اس وقت یہاں پر 135 کا سٹاف ہے، پیرامیڈیکل سٹاف، 26 کے قریب کنسلٹنٹ آ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک، جو یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور اس میں کم و بیش تمام کنسلٹنٹ شامل ہیں۔ ہم ان تمام کنسلٹنٹ کو یہاں موجود بھی ہیں میرے سامنے، ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ قربانی دے رہے ہیں اس اسپتال کے لیے، ہمیں اس بات کا احساس ہے۔ تو صورت ہے کہ ایک ایسا ہاسپٹل بنایا جائے تو پوری تمام ضروریات سے آراستہ ہو، جو جنرل ہاسپٹل ہو، جہاں کہیں جانے کی پریشانی نہ ہو، تمام مریض آئے اور ہر سہولیات سے آراستہ اسپتال ہو، جہاں ان کو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر ان کو اچھی علاج کی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ یہ جو اسپتال مجوزہ ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں اس میں الحمدللہ تمام سہولتیں موجود ہیں، جدید ترین لیب، بلکہ اللہ سے ہوا ہے اور کل بھی بات ہوئی، 2 دن پہلے بات ہوئی تھی، محترم امیر ضلع میں ہمارے ساتھ ہے، اس حوالے سے ایک صاحب نے کہا کہ جگہ آپ بنا دیں اور انسٹرومنٹ ہم دے دیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس جو لیب ہے وہ اس علاقے کی سب سے اچھی لیب ہے۔ آئی کا جو مائکروسکوپ ہے ہمارے پاس سب سے بہترین، جو اس علاقے میں کہیں نہیں، اور انہوں نے حال ہی میں خریدا ہے، وہ ہمارے پاس دستیاب ہے۔ جو ٹیسٹ ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں ہم اپنے ناظم آباد ہاسپٹل کو ریفر کرتے ہیں، جو الخدمت کے بعد کراچی کے اس وقت 5 بڑی لیب کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ جو اس وقت ہے اس میں ہمارے پاس آئی سی یو نہیں ہے، انشاءاللہ وہ اس کے اندر ہوگا، سی سی یو، آئی سی یو، تھیٹر، فزیوتھراپی، تمام چیزیں جو ایک معیاری ہاسپٹل میں ہونی چاہیے اس کو بنانے کا ہم نے خواب اس جگہ پہ سجایا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ جس طرح یہ مسجد آپ کے سامنے تعمیر ہوئی ہے، جو سالوں سے بنیاد پڑی ہوئی تھی اور آج الحمدللہ ہم جمعہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس طرح یہ منصوبہ وہ کہ کاغذ کے اوپر اس میں لکھا ہوا ہے جو منصور زمان صاحب نے لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا، انہوں نے جو کاسٹ نکالی ہے وہ 6 کروڑ 60 لاکھ روپے، بظاہر تو رقم کروڑوں میں ہے لیکن آج کل کروڑوں کی حیثیت نہیں ہے۔ کراچی کے ڈونرز اگر ہمارے ساتھ ہوں، کراچی کے مخیر لوگ ہمارے ساتھ ہوں، یہ نظم جو میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ رہنمائی کرنے کے لیے ان کے دست شفقت بھی ہمارے اوپر کافی ہے، تو یہ الخدمت کا ایک ایسا اثاثہ ہے جو پورے پاکستان میں خدمت کی مثال رکھتا ہے، اور انشاءاللہ الخدمت کی اس خدمت مثال کو یہ اسپتال ہر لحاظ سے اس کو اور 2 چند لگا ہے۔
وہاں اس پوری آبادی کے لیے جو 16 کروڑ کی 16 لاکھ کی آبادی تک اورنگی ٹاؤن کی اور 8-10 لاکھ کے اوپر سائٹ کی ہے، یہ پورا جو ضلع ہمارا ہے اس میں ہم سے ضلع صرف دور پڑتا ہے کیماڑی علاقہ، اس کے پیشنٹ بھی آتے ہیں کم۔ یہاں اس علاقے کے ساتھ جو قریب ترین دہی آبادی ہے، اس کے اندر ہماری ایک اسی اسپتال کے تحت، اس اسپتال کے توسط سے ہر اتوار کو، یہ میرے پیچھے یہاں پہ گاڑیاں پڑی دیکھیں گے، جناب اللہ خان صاحب کی کوششوں سے ہمارے ساتھ شیئر ملا کہ انہوں نے اس کو خریدا اور ہمیں ڈونیٹ کیا ہے۔ یہ ہر اتوار کو یہاں سے جاتی ہے، اس میں ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہوتا ہے اور ان تمام گوٹھوں کے اندر مفت طبی خدمت انجام دیتی ہے ہر اتوار کو۔ ہمارے ساتھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ تمام مضافات کے اندر اس میں وہ مریض جو وہاں نہیں ہو سکتے کہ ان کو یہاں ریفر کر دیا جاتا ہے علاج کے لیے۔ جو سارا بوجھ اور خدمت اسپتال پہ پڑتا ہے، وہاں بھی نہیں ہوتا۔ اس کے 2 ہفتے بعد اخراجات صرف ڈاکٹرز کے اور ملانے کے بعد دیکھنے کے بعد 10 سے 12 ہزار روپے ہیں، گویا 50 سے 60 ہزار روپے صرف اسی مد میں یہ کرتی ہے اور سال میں رقم 7 لاکھ تک پڑ جاتی ہے، علاوہ دواؤں کی اور دیگر سہولیات۔ تو میری درخواست اس وقت صرف یہ ہے کہ یہ جو بات ہے جس کا آغاز بنیاد اس کی رکھ دی گئی تھی، انشاءاللہ سنگ بنیاد رکھ دی گئی تھی، اور وہ بہت بڑا پروگرام کیا تھا، اس میں امیر جماعت کو ہم نے موجود کیا تھا، وہ تو آئے تو نہیں تھے۔ اب ہم اس کا کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہیں ابھی ہماری جیب میں کوئی استخراجی خواہ رقم نہیں ہے، لیکن فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے، ہمارے نظم نے فیصلہ یہ کیا ہے، خدمت کمیٹی کی فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کا آغاز کریں اور اللہ تعالیٰ غیب سے اپنی مدد کرے گا۔ کام کا آغاز ہوگا، بنیاد پڑے گی، پلر سامنے آئیں گے اور لوگ جب کام کو دیکھیں گے، ضرورت کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ خود کسی اپیل کے ہمارے یہاں پر جس طرح یہاں تعاون کیا ہے، اس طرح اس مسجد کی طرح کی تعمیر میں بھی ہوگا، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ 2 سے 3 سال میں یہ منصوبہ پورا تعمیر ہو جائے گا، خدمت انجام دینا جائے گا۔ فیس ٹو فیس ہم اس کا آغاز کریں گے پہلے گراؤنڈ پہ۔ یہ منصوبہ G+4 یعنی گراؤنڈ پہ اوپر 3 منزلیں، اس کے اوپر اور 4 منزلیں اور، بڑا منصوبہ ہے۔ اس کو کام کرنے کے لیے لیکن لگن اگر سچی ہو، اگر عزم موجود ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ جماعت اسلامی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، جماعت اسلامی نے ہماری تربیت کی ہے، مسائل نہیں رہتے۔ ہمارے پاس الحمدللہ بہترین کارکنوں کی ٹیم ہے، بہترین نظم موجود ہے۔ کسی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اگر میدان میں نکل پڑے تو پھر کوئی منصوبہ، کوئی دیوار، کوئی رکاوٹ ان کے راستے میں حائل نہیں ہوتی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ منصوبہ اس کا آغاز کریں گے، آج خان صاحب کے ہاتھوں اور محترم حفیظ الرحمان صاحب کے ہاتھوں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ جلدی اس پہ کام شروع ہو جائے گا 1 ہفتے کے اندر، اس کے بعد پھر ہم اس کے کام کا، اس میں کام رکے گا نہیں، بلکہ وہ گیتی ہم نے یہاں تختی نہیں لگوا رہے خان صاحب کے ہاتھوں سے، ہم یہاں گیتی چلوا رہے ہیں۔ خان صاحب سے کہہ دیا تھا ہم یہاں گیتی چلوا رہے ہیں، وہ تخت نکالنے کے بعد وہ انشاءاللہ گیتی جو آج ڈاکٹر صاحب اور خان صاحب چلائیں گے، انشاءاللہ پھر وہ گیتی چلتی رہے گی، بنیادیں پڑتی رہیں گی، ریتی، کرش اور اسٹیل سے انشاءاللہ اس کی تعمیر ہوتی رہے گی اور یہ منصوبہ باہر تکمیل کو پہنچے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام مہمانان گرامی کا انتہائی مشکور ہوں اور درخواست بھی کروں گا کہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور جس طریقے سے بھی ہو سکے ہماری اس میں مدد فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما